بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی ہم سب کے سامنے تھی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور تھوڑا زیادہ اوپر آیا تب سے ان کی زندگی کے تقریباً سارے لمحات ہی ہم لوگوں کے سامنے ہوتے تھے۔ ہی واز اے گڈ انٹرٹینر، میں یہ کہوں گا، اور اس کے علاوہ میں ان کی لائف پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ بس ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بات ہم لوگوں کے لیے غور طلب یہ ہے کہ زندگی جھوٹ ہے اور موت حقیقت ہے، موت سچ ہے۔ زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ انسان ایک دن مرنے کے لیے ساری زندگی جیتا ہے، اور اس دنیا میں ہم بنیادی طور پر، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ادھار کی زندگی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم کسی سے بائک ادھار لیتے ہیں یا گاڑی ادھار لیتے ہیں یا کہیں پارٹی میں جانے کے لیے، اکثر کپڑے بھی ادھار لیے جاتے ہیں، ہم بھی لیتے تھے کسی دور میں۔ تو وقت ایک جیسا نہیں رہتا، obviously وقت کا بھی اتار چڑھاؤ، ups and downs are the part of the life۔ تو کیا کبھی ہم ان چیزوں پر اتراتے ہیں؟ تو پھر زندگی پر کس بات کا اترانا؟ اس زندگی پر، یہ بھی ایک ادھار کی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ موت کی تلوار ہم سب کے سروں پر لٹکی ہوئی ہے۔ کتنے ہی بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس جہان فانی سے چلے گئے۔ کچھ ہی عرصہ قبل جو عمر شریف صاحب، ہی واز اے لیجنڈ، آج کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ اتنا فاسٹ دور یہ ہو گیا ہے کہ 2-3 دن تو بمشکل یاد رکھتے ہیں لوگ، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ۔ یہی زندگی اصل نام ہی اسی چیز کا ہے، کیونکہ اگر ہم مرے ہوئوں کو نہ بھول پائیں تو کبھی آگے جی ہی نہ سکیں، کبھی نظام ہی نہ آگے چل سکے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، کیونکہ چلیں یہ تو ہمارا سوشل میڈیا کے تھرو یا میڈیا کے تھرو ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ہمارے اپنے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے بہت سے اپنے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس وقت لگتا تھا کہ شاید اب جیا ہی نہیں جائے گا۔ بہت سے اپنوں کو انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوا ہے۔ اس وقت یہی لگتا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی، لیکن نہیں، جینا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ زندگی ہے یہ، اس میں ایک اللہ کا نظام ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم انسان بھول جاتا ہے، بھول ہی جاتا ہے۔ یہ جھوٹ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی نہیں بھولتا ہے کسی کو، بھول جاتا ہے یار۔ اپنی زندگیوں میں اتنے ہم لوگ مگن ہو جاتے ہیں کہ نہیں یاد رکھتے، ہمیں بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ اور مجھے تو لٹرلی میں اگر آپ کو بتاؤں تو جس طرح کا یہ فاسٹ دور چل رہا ہے، اگر اپنے ہی بچے یاد رکھ پائیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ دوسری تیسری نسل تو بہت دور کی بات ہے نا۔ ہمیں اب دیکھیں اپنے دادا تک، یعنی کہ سب کے باپ دادا تک سب کو یاد ہوگا، اس سے پیچھے کسی کو کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ تو ہم لگے ہوئے اسی دوڑ میں ہی ہیں، 7 نسلوں کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ میں پھر وہی بات کروں گا جس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ پیسوں کے خلاف بات نہ کیا کریں۔ زندگی ہم پیسے کے پیچھے ہی لگ کر گزار رہے ہیں، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہم کر پا رہے جو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے کام آ سکے۔ جیسے حدیث مبارک کا مفہوم ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک اس کی ایسی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، ایک صدقہ جاریہ، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو اولاد تو پتہ نہیں کیسی ہوگی، ابھی تو آئی بھی نہیں ہے، لیکن صدقہ جاریہ کچھ اس طرح کوئی کام انسان کو کرنا چاہیے، یا پھر کوئی علم کی بات ایسی پھیلانی چاہیے، سیکھنا اور سکھانے کی طرف رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک نہ ایک دن چلے جانا اس دنیا سے۔ سدا کوئی بھی نہیں رہتا، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا بہار نہیں رہتی ہے باغ میں، خزاں نے بھی آنا ہی ہوتا ہے۔ تو چلے جانا ہے، موت کی تلوار ہم سب کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ اگلی سانس کا نہیں پتا کہ اگلی سانس بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ میں آج ہی سوچ رہا تھا، یہ نیوز تو مجھے بعد میں ملی ہے، میں کسی جگہ جا رہا تھا تو ایسے گاڑی چلاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کتنی شارٹ سی زندگی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا اگلے لمحے میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ گھر سے نکلتے ہیں، میرا ایک کزن ہی تھے، ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جوان تھے بالکل۔
تو گھر سے نکلے بالکل ٹھیک ٹھاک کہ میں آتا ہوں، اور واپس پھر ان کی جو ہے وہ میت ہی آئی تھی۔ یہاں پر ایک بات اور طلب ہے، انسان دو چیزوں پہ بڑا اتراتا ہے اور دو ہی چیزوں پہ لگے رہتے ہیں ہم لوگ، ایک اپنے نام کے کہ میرا نام ہو جائے، اور وہ نام مرنے کے بعد سب سے پہلے کنورٹ ہو جاتا ہے میت میں، ڈیڈ باڈی میں، جنازے میں، اور دوسری ناک، ہم اس ناک کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ آپ نے اکثر اگر آپ گاؤں وغیرہ سے ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ میری ناک نہ کٹ جائے، گاؤں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ ورڈ، شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جب انسان مٹی کھانے لگتی ہے انسان کو تو سب سے پہلے اس کی ناک جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تو دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ختم۔ دیکھو نا، اب اللہ انسان سے ایک سوال کرے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کا ہی کیوں سوال ہوگا؟ بنیادی ایک نقطہ ہے سمجھنے والا، کیونکہ جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، پیسہ کمانے کی بھی طاقت ہوتی ہے، علم سیکھنے کی بھی طاقت ہوتی ہے، اور پاور یعنی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ حاصل کرنے کی انسان کے اندر قوت ہوتی ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نظر صحیح کام کرتی ہے، سماعت ٹھیک ہوتی ہے جوانی میں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جوانی میں بھرپور، اللہ اس کو ہر صلاحیت دیتا ہے۔ تو اس لیے پھر جوانی میں کا ہی کوشچن ہوگا کہ یہ کن کاموں میں گزارے جب ساری صلاحیتیں تھیں تمہارے پاس، کیا کرتے رہے ہو؟ اگر آج میں اور آپ یہ بات سوچیں تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ بات غور طلب ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے۔ ایک ہمارے پولیٹیشن تھے، رحمان ملک ہمارے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، وہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی تقریباً، ایگزیکٹلی آنیسٹلی مجھے یاد بھی نہیں ہے کب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن انہی کچھ ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ کوئی یاد ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں یاد رکھتا ہے۔ یہ دنیا اسی طرح کی، آج ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں آخر میں ان کے آخری ایام میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے جس پہ عوام میں بہت غصہ بھی پایا جاتا تھا، اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے وہ غصہ اتارا بھی، جو کہ ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے کہ ہر کسی کو ہر ایک بات کہہ دینا لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس چیز کو بھی جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر لوگ جس طرح کے جا کے سوالات کرتے رہے ہیں، ان کی جو اہلیہ جنہوں نے کیس فائل کیا ہوا تھا، مطلب اتنے گھٹیا اور غلیظ قسم کے کوسچنز تھے نا یار کہ بندہ حیران ہوتا ہے یار کہ یہ سوال ہیں کرنے والے، کہ صرف اور صرف کس لیے کہ ویوز بڑھیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ وہ والا جو پارٹ ہوگا، وہ کوسچن جو گندے والا سوال ہوگا اس کو ویڈیو کے ہم سٹارٹ میں لگا دیں گے تو ساری ویڈیو پھر لوگ دیکھیں گے، ہمیں ویوز آئیں گے، پیسہ آئے گا۔ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ پیسے کے لیے ہی ہم لوگ کر رہے ہیں، تو میں سچ کہہ رہا ہوں، کبھی غور کیجئے گا کہ ہم اپنی 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت جو ہے وہ ہم اپنے اٹرنل لائف کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور کتنا وقت جو ہے وہ ہم اس فانی دنیا کے وہ دے رہے ہیں۔ اور جو فانی دنیا کو ہم وقت دے رہے ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو رشتوں کو اور ناتوں کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، نہیں، کاغذ کے ٹکڑوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ میں خود بھی ایسے ہی، یہی لائف ہے، روٹین یہی ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آگے کے لیے بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ختم ہو جانی ہے یہ زندگی۔ غالب کا ایک شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، یہ ہونا ہی جو ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ اگر اب ہم ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں اس دنیا میں، تو پھر ہم سے پوچھ بھی ہوگی۔ خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔